ہر وقت حقیقی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے. پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہیں، ابھی میلاد میں بھی آ جاتے ہیں لوگوں کے یہاں، جن کے دلوں میں یہی ٹیڑھا پن ہوتا ہے کہ انہوں نے گندی مکھی کی طرح جا کر جو ہے نا وہ تلاش کرنا ہے کہ کہاں مجھے میرے مطلب کی چیز ملا. وہ مطلب کی چیز ڈھونڈنے کے لیے متشابہات ڈھونڈتے ہیں. قرآن مجید میں محکم ہے، صراحت کے ساتھ 3 مقامات پہ کہا. قوم نوح کے واقعے کے بعد یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ کو بھی علم نہیں، آپ کی قوم کو بھی نہیں پتہ ان تفصیلات کا. علم غیب، غیب کیا ہے؟ جو اس مسجد کے باہر ہو رہا ہے میری آنکھوں کے پیچھے، کل جو ہوا، کل جو ہوگا، جو کچھ میرے آنکھوں کانوں کے سامنے نہیں ہے وہ میرے لیے غیب ہے. اب کوئی شخص مجھے آ کر بتاتا ہے کہ ابھی باہر یہ ہو گیا، وہ میرے لیے غیب نہیں رہا، لیکن اس نے آ کر بتایا اور مختصر بتایا. جتنا بتایا وہ اب میرے لیے کشف ہو گیا، شہادہ ہو گیا، اور مختصر اتنا ہی جتنا بتایا گیا. یا کسی نے کوئی ویڈیو بنا کر لا کر دکھا دیا، میں نے وہ ویڈیو دیکھ لی تو وہ بھی میرے لیے شہادہ ہو گیا کہ اس طرح ہوا ہے، لیکن اتنا ہی ہوا ہے جتنا مجھے بتایا گیا. اس پورے ما قبل ما بعد کو میں نہیں جانتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی علم غیب نہیں تھا. قرآن مجید میں صراحت ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا تو ساری خیر اپنے لیے سمیٹ لیتا. لیکن آپ کو اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں دی گئی، جو غیب کی خبریں دی گئیں وہ آپ کے لیے شہادت، جتنی بتائی گئی اتنی، اور وہ آپ نے امت کو بتائی ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کی آیتیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی کچھ خبریں دی ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں وحی کی شکل میں، قرآن مجید میں، احادیث میں، ان کو پیش کر کے بتایا جاتا ہے دیکھو غیب جاننے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے والے ہیں. اس موقع پر 2 باتیں صرف عرض کروں گا. پہلی اصولی بات، بارہا سنا ہے اس مسئلے کو، کہ قرآن مجید کی کچھ آیات محکم ہے اور کچھ آیات متشابہ. محکم جو بالکل واضح کلیئر اپنے عقیدے، معنی، مفہوم میں جو ہر بندے کو بآسانی بات سمجھ. کچھ ہوتی ہے متشابہ. متشابہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو محکم کے ساتھ، واضح آیات کے ساتھ ملا کر صحیح بات سمجھی جاتی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں یہی ٹیڑھا پن ہوتا ہے کہ انہوں نے گندی مکھی کی طرح جا کر جو ہے نا وہ تلاش کرنا ہے کہ کہاں مجھے میرے مطلب کی چیز ملا. وہ مطلب کی چیز ڈھونڈنے کے لیے متشابہات ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں مجھے ملے کہ جس سے میں ثابت کر سکوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر بھی ہیں. اللہ کے نبی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کیا نہیں دیکھا؟ یہ تو اصحاب الفیل کا واقعہ تو اس سال کا ہے جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی بشری اعتبار سے ان کے نزدیک. اور اللہ فرما رہا ہے آپ نے نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ موجود تھے، زندہ تھے، آپ حاضر ناظر تھے، آپ نے دیکھا. یہ متشابہ ہے. علم ترى عربی زبان کا اسلوب ہے. اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. کیا انسان نے نہیں دیکھا؟ ہم نے ہر انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے. آپ نے اور ہم نے دیکھا ہے اپنے نطفے کو جس نطفے سے پیدا ہوں. اولم یرا، علم ترا، یہ تعبیرات عربی زبان کے اسالیب ہے. یہ متشابہ تھے. یوں بھی مفہوم نکال سکتے ہو کہ علم تعلم کہہ دو کہ آپ نہیں جانتے، اور یوں بھی مفہوم نکال سکتے ہو کہ واقعی اپنی رؤیت عینیہ سے نہیں دیکھا. اگر آپ اس متشابہ کی طرف جائیں گے تو محکم بھی ہے اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، کہ عربی زبان کا اسلوب ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا سے مراد یہ ہے کہ کیا آپ کے علم میں بات نہیں ہے. اس لیے یہ واضح صراحت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تھے. اور دوسری جو میں نے بات ذکر دی ہے تو اصولی بات تھی. دوسری بات مختصراً یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے والے مطلقاً ہیں کہ سب کچھ پتہ ہے، کون، مکان، ما قبل ما بعد سب کچھ جانتے ہیں، پھر سارے خزانے بھی اس کے بعد آ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا میرے بھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوے میں آ رہے تھے، آپ کی بیوی جو پیچھے رہ گئی تھی، جو ہمارے اہل حدیث اکثر یہ واقعہ پیش کرتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو 1 مہینہ پریشان نہ رہتے. سید عائشہ کے متعلق واقع افک میں جو آپ پر الزام لگا تھا، انسان کی عقل میں تھوڑی سی سمجھ ہو تو بات سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے مقام کے برابر آپ کو قرار دیا ہے کہ اللہ کو بھی سب کچھ پتہ ہے تو آپ کو بھی سب کچھ پتہ ہے. ہر وقت حقیقی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے. پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہیں، ابھی میلاد میں بھی آ جاتے ہیں لوگوں کے یہاں، موجود ہیں آپ کے میرے بیچ میں، ہمیں دیکھ بھی رہے. یہ وہ صفات ہیں جو عمومی طور پر اللہ کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے. اللہ تعالیٰ ناظر ہے اپنے وجود کے اعتبار سے. الرحمن علی العرش استویٰ ہے. یہ وہ صفات ہیں جو رب العالمین کی تھیں. ہم نے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محکم ہے، صراحت کے ساتھ 3 مقامات پہ کہا تلک من انباء الغیب نوحی الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا. قوم نوح کے واقعے کے بعد یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ کو بھی علم نہیں، آپ کی قوم کو بھی نہیں پتہ ان تفصیلات کا. سورہ آل عمران میں سیدہ مریم کے متعلق ان کی زندگی کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا تلک من انباء الغیب نوحی الیک. یہ وہ غیب کی خبریں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں. آپ اس وقت حاضر نہیں تھے، موجود ہی نہیں تھے جس وقت یہ مریم کی کفالت کے لیے قرآن دازی کر رہے تھے.
سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پورا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد، یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت یہ یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر کنویں میں ڈال رہے تھے۔ صراحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نہ آپ پہلے تھے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی صراحت ہے حدیث میں، جب کئی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آپ کے سامنے آئیں گے جن کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے، ان میں کچھ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ بھی تھے، جب ان کو فرشتے پکڑ پکڑ کر اس لائن سے نکالیں گے، آپ کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، فرشتے کہیں گے فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا گل کھلائے تھے، نہ آپ کو پہلے کا پتہ نہ آپ کو بعد کا پتہ۔ یہ عقائد جو متشابہات سے نکال کر مجھے اور آپ کو پیش کیے جاتے ہیں، یہ مقام الوہیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کرنا ہے، آپ کی شان میں اضافہ کرنا ہے، اور جہاں جہاں یہ اضافہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے ساتھ اس کا رد کیا ہے۔